آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اسے حج اور عمرہ کے ارکان اور افعال پورے کرنے کے بعد ہی احرام کھولنا چاہیے۔ حج عمرہ مکمل کیے بغیر حج کا احرام کھول دینا جائز نہیں ہے بغیر عذر کے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ کے لیے کرو، حج بھی آدمی اللہ کے لیے کرے، عمرہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ جو آدمی بھی حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کی ذمہ فرض ہے کہ بار بار اپنے دل میں خیال لے کر آئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دونوں کام کر رہا ہوں۔ حج عمرہ کے جو فضائل ہیں اس کے ذہن میں ہونے چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور کوئی ذہن میں خیال نہ ہو کہ لوگوں کے ہاں عزت بن جائے گی، لوگ اچھا اثر لیں گے، یہ خیال نہ ہو، بس یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں، یہ خیال ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کرو۔ حج عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد انسان کو مجبوری پیش آ سکتی ہے، دشمن کی طرف سے یا اپنی بیماری کی طرف سے۔ دشمن کی طرف سے ایسی مجبوری پیش آدمی گرفتار ہو گیا، اب وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کب رہا ہوگا۔ یا اسی طرح آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ وہاں پہنچ نہ سکے حج عمرہ کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں قربانی ذبح کر دے، بکری ذبح کرا دے اور پھر وہ احرام کھول دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی یہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک لیا سن 6 ہجری میں اور کہا کہ جی آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بار بار یقین دہانی کرائی، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ پھر وہیں صلح ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور پھر یہ طے ہو کہ آئندہ سال آپ آئیں گے اور آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیں قربانیاں کی اور پھر احرام کھول دیا۔ تو دیکھیں کتنی رعایت رکھی گئی ہے دین اسلام میں ہماری مشکل اور پریشان حالات کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم نے ہر حال میں یہ مکمل ہی کرنا ہے، نہیں، جہاں ناقابل برداشت تکلیف یا رکاوٹ پیش آ جائے اس کو متبادل اسلام پیش کرتا ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اور جہاں بھی کوئی مسلمان عمل کرتے ہوئے مشکل میں مبتلا ہو، کسی ماہر عالم دین سے مشورہ کرے کہ میرے لیے اس حکم کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا ہے، تو بتائیں میرے لیے اب دوسرا حکم کیا ہے، تو اس کا لازم متبادل حکم مل جائے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم نہ اپنے سروں کو مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے یا اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو حج اور عمرہ کے درمیان کرتے ہوئے اپنے سر کے بال مونڈنا جائز نہیں ہے، بال توڑنا جائز نہیں ہے، کاٹنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ آدمی حج اور عمرہ کے افعال سے فارغ ہو کر قربانی نہ کر لے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دے، روزے کا یا صدقے کا یا قربانی کا۔ تو جو آدمی حج عمرہ کے احرام کے دوران بیمار ہو جائے اور اس سے بال کٹوانے پڑ جائیں تو پھر اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بال کٹوا لے اور فدیہ دے دے۔ اس کو 3 اختیار ہیں، 3 روزے رکھے یا صدقہ کرے، یعنی ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم اسی قیمت دے دے، تو یا پھر وہ قربانی کرے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار ہے، فدیہ دے، 3 روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2.25 کلو گندم کے حساب سے ہر مسکینوں کو گندم دے دے، یا پھر قربانی کرے، بکری ذبح کرا دے۔ تو دیکھیں کتنی رعایت رکھی گئی ہے اسلام میں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، تو انہوں نے احرام باندھا اور پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ان کے بال بڑے بڑے تھے اور بالوں میں جوئیں پڑی ہوئی تھی، وہ جوئیں چہرے پر گر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے
کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس بکری نہیں ہے۔ تو آپ فرمایا کہ تم 3 روزے رکھ لو، یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 2.25 کلو گندم، اور پھر سر منڈوا دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو شخص فائدہ حاصل کرے عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو اس کو آسان قربانی لگے وہ کر دے۔ دوسرا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج ایک ہی سفر میں حج عمرہ دونوں اکٹھے کر رہا ہو، حج قران کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حدود حرم سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہے، اور پھر اس نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا، اور حج کے دنوں میں اس نے حج بھی کر لیا۔ اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج کے دنوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کر لے، اور پھر احرام کھول دے، اور پھر حج کا احرام باندھے اور حج کر لے۔ یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ تو جو آدمی یہ کام کرے گا، ایک ہی سفر میں 2 کام کرے گا، حج عمرہ دونوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ذبح کرے حدود حرم میں۔ اسے دم شکر کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو شخص نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب تم لوٹ جاؤ۔ یہ 10 روزے مکمل ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس حاضر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو آدمی حج تمتع یا حج قران کرے اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے، دم شکر واجب ہے۔ اور کوئی مسلمان ایسا ہے جو حج قران تمتع کر رہا ہے لیکن مالی پوزیشن کمزور ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 روزے رکھے واپس آ کر۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور 10 روزے پورے کرنا ضروری ہیں۔ اور حج قران اور حج تمتع علماء حناف کی تحقیق کے مطابق وہ آدمی کر سکتا ہے جو باہر سے آیا ہو، جو حدود حرم میں نہ رہتا ہو۔ جو حدود حرم میں رہتا ہو تو اس کے لیے حج کے دنوں میں عمرہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے دنوں میں مستقل سفر کرنا چاہیے، حج کے لیے علیحدہ، عمرے کے لیے علیحدہ۔ ہاں، جو باہر سے آیا، بہت دور سے، حدود حرم سے باہر سے آیا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایک سفر میں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، دوبارہ اس کے لیے آنا بہت مشکل ہوگا۔ بہرحال اس کو 10 روزے رکھنے پڑیں گے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت سزا بھی دیں گے۔ یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے۔ آج بہت سے مسلمان عبادت تو کرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن مسائل کی رعایت نہیں رکھتے، اور جب انہیں کوئی تنبیہ کرتا ہے کہ جی آپ نے تو کام غلط کر دیا، مسئلہ ایسے تھا اور مسئلے کی روح سے یہ کام غلط ہو گیا، ناجائز ہو گیا، آپ کا کام صحیح نہیں ہوا، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم، اللہ نے قبول کرنا ہے، آپ نے قبول نہیں کرنا، اللہ بہت غفور رحیم، اللہ قبول کر لیں گے، وہ بڑے رحم الراحمین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رحم الراحمین ہے، غفور رحیم ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول سے پہلے اس عمل کا طریقہ ہی بتایا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے، جیسے نماز کی شرائط ہیں، کپڑے پاک ہو نمازی کے، جسم پاک ہو، نماز کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو آدمی، تو تکبیر تحریمہ کا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آدمی ایک چیز بھی چھوڑ دے، وقت سے پہلے نماز پڑھ لے، بغیر وضو کے پڑھ لے، کپڑے اس کے پاک نہ ہو، یہ جگہ پاک نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، ظاہر ہے اس کی نماز تو نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے۔ یہ تو روزے کے جو مسائل ہیں، حج کے، عمرے کے، وہ سارے اللہ رسول کے بتائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے بتایا کہ لوگ ان کے مطابق ان عبادات کو انجام دیں۔ اسی طرح معاملات کی تفصیلات ہیں، معاشرتی مسائل کی ہیں، اخلاقیات کی ہیں، ہمیں ساری زندگی اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کے مطابق نہیں گزار رہے تو اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، علم حاصل کرو اور جان لو اللہ پھر سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ غفور الرحیم ہی صرف نہیں ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، جو خلاف ورزی کرے اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔